اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے جس میں حمیرہ منافقہ مرچنٹ اپنی ہاتھ جوڑ کر کسی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ عورت کہیں بیکاری، کہیں وچولن، کہیں فقیرنی منگتی بن کر اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ، چہرے پر اداسی، غم اور پریشانی، اور اس پر اس کا واویلا۔ ہر دوسرے دن یہ اپنا کشکول لے کر مانگنے آ جاتے ہیں، اور ہر دفعہ دونوں شرمندگی کے عالم میں یہی کہتے ہیں کہ آخری بار ہے۔ آ جا کر وہی پہاڑا، وہی مانگنے کی عادت، دوسروں کے لیے اندھتا اور ماں اور بہن کے لیے یزید، بلکہ یزید سے بھی بدتر۔ ان کا کشکول ہمیشہ خالی رہتا ہے، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو ان کے اس کشکول کو کبھی نہیں بننے دیں گے، اور یہ ہمیشہ ناشکرے ہی رہیں گے۔ معزز ناظرین، پہلے پھپھو اپنی بیٹی کو لے کر اتنا لمبا سفر کر کے آئی، صرف پلاننگ کے مطابق اس ماں بیٹی کو سوئیاں چبونے کے لیے۔ دونوں در در جا کر حاضری دی اور اتنا کنجوسی پن اور شودہ پن دکھایا کہ خالی ہاتھ ان کے گھر چلی گئیں۔ اور آج یہ بندہ جو آج تک برقعے میں تھا، پردے میں تھا، کہ آج یہ بے نقاب ہو کر سیدھا چینل کی بھیک مانگنے کے لیے اور پروموشن کے لیے اپنی بہن کا رشتہ لے کر آ گیا۔ یہ سوچ کر کہ اگر بگوڑی کا رشتہ ہو گیا ہے، وہ بھی لالوں والے سے، تو ہم بھی سیدھے وہاں جا بیٹھتے ہیں، یعنی ایک پنچ دو کاج۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ نمبر 2، مغرور، متکبر فقیر۔ نمبر 3، بوڑھا بدکار۔ اور نمبر 4، ظالم بادشاہ۔ معزز ناظرین، آج کل علی ویر منافق پڑوے کے گروپ اور ٹولے میں سفید بالوں والے اور داڑھیوں والے شامل ہو رہے ہیں۔ لکیر کے فقیر، کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے تو کوئی اپنی بہن کا رشتہ لے کر آیا ہے، صرف اس لیے کہ یوٹیوب چینل بنانا ہے، پھر اس کی پروموشن کے لیے ویڈیو شیئر کروانا ہے، اور اگر رشتہ ہو جائے جیسے کہ آج کل رشتے ہو رہے ہیں ان میں، تو پھر کیا کوٹھی اپنی، کیا کوٹھی، اور کوٹھی پر کوٹھا۔ اور آپ سب ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ کوٹھے پر کیا ہوتا ہے، اس لیے صرف کوٹھی کے نام پر اس کے بدلے میں یہ لوگ بہن، بیٹی، ماں، بیوی سب کو گروی رکھ رہے ہیں کہ شاید سیپ چل ہی جائے۔ اور علی ویر منافق پڑوا جو احساس کمتری کا شکار ہے اور ایک کرمینل ہے، اور اس پر ریسٹرکشن ہے کہ یہ کہیں نہیں جا سکتا، اس کو تو پہلے ہی شوق ہے واہ واہ کروانے کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہجڑا ہے عورتوں کے گروپ میں بیٹھنے والا، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی واہ واہ کے بھوکے ایسے لوگوں کے لیے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، التجا اور التماس، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دنیا کو دکھانے کے لیے
کہ یہ کتنے انداتا ہیں، حالانکہ دنیا انہیں بخوبی جانتی ہے کہ جو اپنی ماں اور بہن کا سکا نہیں تو وہ ان کا سکا ہوگا، پر ان کے ٹولے کا ہر آدمی یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے چینل بنانے کے لیے۔ اور اس میں وہی بات کہ گروی کس کو رکھ رہا ہے؟ بیٹی، بہن، ماں اور بیوی کو۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علی ویر منافق پڑوا حضرت علی علیہ السلام جو 5 تن کے رکن ہیں، ان کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سفید بالوں والے آدمی اور اب داڑھی والے آدمی کا داخلہ، جو پہلے اپنا چہرہ نہیں کرواتا تھا، جب یہ اتنا لمبا سفر کر کے گئے تو اس آدمی نے انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی۔ آج کتنے سال سے، کتنے مہینوں سے ان کا چینل بنایا، یہ آدمی کبھی سامنے نہیں آیا، اور آج یہ اپنی ماں اور بہن کے پیچھے رینگتا رینگتا یہاں آ گیا ہے۔ جیسے علی ویر منافق حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے، بالکل اسی طرح یہ سفید بالوں والے اور داڑھی والے یہ داڑھی اور سفید بالوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے ناظرین کا پیغام ہے، ایسے لوگوں کے نام، اگر آپ اس گروپ میں اور ٹولے میں شامل ہونا اور چینل بنوانا چاہتے ہو تو اپنے بال اور اپنی داڑھی مونڈ لو تاکہ لوگوں کی لعنتوں سے بچ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، اور یہ لوگوں کے گھروں میں مانگنے آ جاتے ہیں۔ اور منافقہ ماچن کہتی ہے، میرا بھائی آ گیا۔ یہ وہی بھائی ہے جس کے گھر تم لوگ گئے، اس کی بہن کا چینل بنایا، نہ ماں سامنے آئی، نہ پھپھو، نہ پھڑ پھپھو، اور نہ یہ بھائی، اس نے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا۔ معزز ناظرین، منافقہ ماچن اسے کہتی ہے، یہ میرا بھائی، پر یہ تیرا بھائی نہیں، یہ اس کا بھائی ہے جس کا رشتہ لے کر آیا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی سیپ اور اپنا وہ طریقہ آزما رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، اور دوسرے کے لیے سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ سب لکیر کے فقیر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ادھر یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں پنڈ تو شاید چلا جاؤں گا۔ یہ وہ ٹولہ اور گروپ ہے جو ویر ویر کہلاتے ہیں، لیکن اماں جی اور بہن سنورا کے لیے یہ ویر ویر نہیں، یہ پیڑ پیڑ ہیں۔ اور علی ویر منافق پڑوا چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پیر پیر ہو، دنیا داری کے یہ سب خواب سجائے، ایک دوسرے کے پیچھے لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ جب بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی اس کی بہن سے بہت جلتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یا تو اپنی بہن کی شادی کر کے اس کو یہاں سے رخصت کر دو یا اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ یہ بات سن کر وہ آدمی بہت پریشان ہوا۔ جب اسے کوئی راستہ نہ دکھائی دیا تو اس نے اپنی بہن کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ جب وہ اسے پاگل خانے لے کر گیا تو پاگل خانے کے مینیجر نے کہا، یہ لڑکی تو ہمیں بالکل نارمل لگتی ہے، لیکن اس لڑکی کے بھائی نے چند روپے دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کی بہن چیختی چلاتی رہی کہ بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس کو اپنی بہن پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور وہ اسے پاگل خانے چھوڑ کر گھر آ گیا۔ اب اس کی بیوی بہت خوش تھی کہ یہ بہن کو پاگل خانے چھوڑ آیا ہے، اور وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور ادھر اس کی بہن پاگل خانے میں تڑپتی رہی
یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے۔ جب 20 سال کے بعد اس پاگل خانے کا مینیجر تبدیل ہوا تو اس لڑکی نے اسے بتایا کہ اس طرح مجھے میرا بھائی یہاں چھوڑ گیا تھا، میں پاگل نہیں ہوں۔ جس پر اس آدمی نے بھی، مینیجر نے آبزرو کیا تو واقعی ہی وہ لڑکی بالکل نارمل تھی، اور اس طرح 20 سال کے بعد اس بیچاری کو اس پاگل خانے سے نکالا گیا۔ معزز ناظرین، 20 سال زندگی کا ایک طویل عرصہ۔ جب وہ پاگل خانے سے باہر آئی تو باہر کی دنیا کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس کو ہر چیز بدلی سی نظر آ رہی تھی، کیونکہ جہاں پر پہلے گھنے درخت تھے، جنگلات تھے، اب وہاں پر آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ جہاں پہلے کچا راستہ تھا وہاں اب بڑے بڑے روڈ بن گئے تھے۔ وہ لڑکی روڈ کے کنارے کنارے چل رہی تھی، اس لیے کہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اب اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ بیچاری اپنی ہی سوچوں میں گم، بے یار و مددگار روڈ پر چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر نے کیا دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزری اور ایک لڑکی کو کچل ڈالا۔ وہ بیچاری روڈ پر تڑپ رہی تھی کہ کسی نے اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کی اور وہ بیچاری وہیں مر گئی۔ اس لڑکی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو یہ بڑی پریشان ہوئی اور اپنے ہی چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ ایک اور چیز اس کی نظر سے گزری۔ وہ کیا تھی کہ ایک لڑکی کو چند لوگ اٹھا کر جنگل کی طرف لے جا رہے تھے۔ باقی سب لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ چلاتی رہی اور ہر آدمی اپنی راہ پر چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ معزز ناظرین، یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ لڑکی پہلے تو پاگل نہ تھی، لیکن اب پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں پہنچی۔ اسے اپنی منزل کا تو کوئی پتہ نہ تھا۔ ہوٹل پر جب اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سوچا کہ شاید اسے وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ ہوٹل میں داخل ہوئی، وہ ابھی کھڑی تھی کہ ٹیلی ویژن پر ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک بھائی نے جائیداد کی خاطر ایک سکے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے بھاگی اور دوبارہ پاگل خانے کے پاس آ گئی۔ دروازہ نوک کیا اور مینیجر صاحب سے کہا کہ پلیز مجھ پر رحم کریں اور مجھے دوبارہ اسی پاگل خانے میں رکھ لیں۔ اس نے ساری باتیں مینیجر کو بتائیں، جس پر مینیجر صاحب نے اسے دوبارہ وہیں رکھ لیا۔ اس نے رو کر مینیجر صاحب سے کہا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کو سرے عام روند کر چلا گیا۔ ایک معصوم لڑکی کو چند گنڈے اٹھا کر لے گئے۔ ایک بھائی نے جائیداد کی خاطر اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں پہلے پاگل نہ تھی، لیکن اب پاگل ہو جاؤں گی۔ اور یہاں پر علی ویر منافق پڑوے نے اپنی بیوی اور سسرالی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے اماں جی کی زبانی خود سن لیا ہے، صرف یوٹیوب چینل کی خاطر۔ اس لیے یہ علی ویر منافق پڑوا بیٹا اور بھائی کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہاں تک کہ کتا بھی ایک وفادار جانور ہے۔ اب آپ خود ہی کمنٹس کر کے بتائیے کہ یہ دونوں میاں بیوی علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی منافقہ مرچن کون سے زمرے میں آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے
ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔